हेलो बच्चे, कैसे हैं? आपने कवायद का पहला हिस्सा तो पढ़ ही लिया होगा। अब हम कवायद का दूसरा हिस्सा एराब की शक्ल में बताएंगे। तो एराब के क्या मानी है, एराब किसे कहते हैं, वो आप जानें। एराब को अंग्रेजी में वोवेल पॉइंट ऑफ मार्क्स कहते हैं, यानी कि ऐसी एलामतें, ऐसे निशानात, ऐसे सिंबल्स जो वोवेल्स का काम करें, जो हरूफ को आपस में जोड़ने या यूं कहें कि प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़ पैदा करने का काम करते हैं, वही एराब हैं। एराब में ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, जज़म, सुकून और इस तरह की जो तमाम इलामात हैं वो इस्तेमाल होकर ही लफ्ज़ बनते हैं या फिर आगे के रास्ते जो हैं वो हमवार होते हैं। तो हम फर्दन ज़बर, ज़ेर, पेश को जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जाने के ज़बर क्या है। तो ज़बर ये वो इलामत है जो किसी हर्फ के ऊपर तिरछी लकीर के जैसी होती है। किसी हर्फ के ऊपर तिरछी लकीर जैसी होती है, छोटी सी तिरछी लकीर जैसी होती है, उसको ज़बर कहते हैं। जैसे ये ज़बर इस तरह से ऊपर, ये हर्फ, कोई हर्फ है, मान लीजिए ये कोई हर्फ है, उसके ऊपर इस तरह की जो तिरछी लकीर है ये ज़बर कहलाती है। उसी तरह से ज़ेर, ज़ेर इस तरह से किसी हर्फ के नीचे तिरछी लकीर होती है, वो ज़ेर कहलाती है। उसी तरह से पेश, पेश इस तरह से लिखी जाएगी। किसी हर्फ के ऊपर वाव जैसी, सरे पे वाव जैसी शक्ल होगी, उसको हम पेश कहेंगे। अब आइए, दो ज़बर क्या है। ये भी किसी हर्फ के ऊपर दो तिरछी लकीर को हम दो ज़बर कहते हैं। फिर दो ज़ेर क्या है। दो ज़ेर किसी हर्फ के नीचे दो तिरछी लकीर को दो ज़ेर कहेंगे। फिर दो पेश, किसी हर्फ के ऊपर दो पेश को, एक वाव, सरे पे वाव जैसी शक्ल होगी और एक उल्टी पेश होगी, इस तरह से दो पेश, इसको दो पेश कहेंगे। फिर तशदीद, तशदीद फिर आगे बताते हैं, पहले ये समझ इसको, ये ज़बर कैसे बनता है। मान लिया कि नल लिखना है, तो नून जोड़ लाम बराबर नल होता है। लेकिन सिर्फ नू और लाम लिख देने से नल नहीं होगा। इसी को जोड़ने के लिए इलामत की ज़रूरत होती है। जैसे नून पे ज़बर डालेंगे और लाम पे जज़म डालेंगे,
تو جزم کا کام ہے پہلے والے حرف سے جھٹکے سے مل جانا. جیسے نل، نو لام زبر نل، اس طرح سے یہ نل بن گیا. زبر کا کام ہو گیا، زبر نے اپنا کام دکھا دیا نل کے ساتھ مل کر کے، اور ایک تلفظ دے دیا نل کا. اس طرح سے ایک لفظ نل بنا. اسی طرح سے بہت سارے الفاظ بنتے چلے جائیں گے. جیسے پل ہے تو پے زبر، پے پر زبر دے دیتے ہیں، لام پہ جزم دیں گے تو پے لام زبر پل ہوگا. اب آئیے زیر کی علامت سمجھیں. زیر کی علامت کے لیے جو مثال ہے، جیسے دل، دال کے نیچے زیر دے دیں ایسے ترچھی لکیر، اور لام پہ ہم جزم دے دیں گے تو یہ نیچے کی طرف کھینچے گا، لام نیچے کی طرف کھینچے گا. یہ تلفظ کیا پیدا کرے گا؟ زیر جو ہے تلفظ پیدا کرتی ہے نیچے کی طرف، یعنی کہ دال لام زیر دل. اس طرح سے زیر کا تلفظ ادا ہو جاتا ہے، ایک لفظ بن جاتا ہے دل. پھر آگے دیکھیے مل، میم لام زیر، میم کے نیچے زیر، لام پہ جزم، میم لام زیر مل. پھر پیش پہ آئے. پیش کو سمجھیں ہم کہ پیش کے الفاظ کیسے بنیں گے. تو جیسے اس، الف پر ہم نے پیش کا نشان دیا، اور آگے شین یہ سین لکھا، اس پہ جزم ڈال دیا تو کیا تلفظ ہوگا؟ اس. یہ اوپر کی طرف، پیش کا کام ہے اوپر کی طرف کھینچنا، تو جزم والے حرف کو اوپر کی طرف کھینچ کر ملانا. جیسے الف سین پیش اس. اس طرح سے ہم بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں. آئیے اب دو زبر کے بارے میں جانیں. تو دو زبر کا تلفظ کیسے ہوتا ہے؟ دو زبر، جیسے بے پر دو زبر دے دیا ہم نے، اوپر دو ترچھی لکیر، تو اس کا تلفظ ہوگا بے دو زبر بن. اور اسی پہ دو زیر اگر نیچے دے دیا بے کے نیچے، تو دو زیر ہو تو کیا پڑھیں گے؟ تلفظ کیا بنے گا؟ بے دو زیر بن. اور پھر بے کے اوپر دو پیش دے دیں ہم تو کیا ہوگا؟ بے دو پیش بن. تلفظ اس کا کیا بنے گا؟ بے دو پیش بن. تو یہ تقریباً یہ ساری جو علامتیں ہیں دو پیش والی، وہ عربی میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اردو میں استعمال ہونے والے جو دو زبر ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے فوراً، فوراً، فے واو زبر فو، رے الف دو زبر رن، فوراً. اولاً، عملاً. اسی طرح سے پھر تشدید. تشدید کی علامت یہ ہے کہ کسی حرف پر ہم یہ نشان ڈالتے ہیں، یہ تشدید کہلاتی ہے. تشدید کا مطلب ہوتا ہے جس حرف پہ تشدید ہے وہ دو بار پڑھا جائے گا. ایک بار پہلے والے سے ملے گا، جیسے ابا لکھا ہم نے، ابا، تو بے پہ تشدید ہے تو الف بے زبر اب، بے الف با، یہ تو جزم ہے، ابا. اسی طرح سے جو ہے اما وغیرہ. پھر جزم کا کام ہے. جزم یہ وقف کی علامت ہے. دو حروف. اب ہم جزم کے متعلق جانیں گے.
کہ جزم کس طرح سے، جیسا کہ اوپر بھی ہم نے بتایا جزم کا کام ہے پہلے والے حرف سے مل جانا. تو جیسے ہم نے یہاں نل، پل، مل وغیرہ، دل وغیرہ بتایا، وہی جزم کا کام ہے. جزم سکون کے دائرے میں جزم اور وقف آتا ہے. تو وقف کا کام ہے ٹھہر جانا، ٹھہرا رہنا. جیسے میں ایک لفظ لکھ کر بتاتے ہیں کہ جیسے ہے جیسے درد ہے تو دال پہ زبر ہے، رے پہ جزم ہے اور پھر دال پہ جزم ہے. تو جزم جیسے درد لکھا ہم نے تو دال پہ زبر، رے پہ جزم، تو در، اور پھر دال پہ بھی جزم ہے، دو جزم ہے تو پھر کیسے ہی ہوگا. تو یہیں پہ جو لاسٹ والا جزم ہے، لاسٹ والے آخری والے حرف پہ جزم ہے، اسی کو وقف کہتے ہیں. سکون کا ٹھہرا ہوا کہتے ہیں، وقف کہتے ہیں اسی کو. یعنی کہ ساتھ دو جزم جب آتی ہے تو اس میں ایک وقف ہو جاتی ہے. یہ جزم، یہ وقف. دال رے زبر پڑھیں گے، در، اور دال معقوف، جس کو معقوف بھی کہتے ہیں، موقوف بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے درد بنتا ہے، جیسے مرد بنے گا. اب آئیے مد کو بھی جان لیں کہ مد کیا ہے. مد یہ الف پہ لکھی جاتی ہے. الف پہ ہم ایسے لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو بار پڑھی جائے گی، دو الف کے برابر ہوگی. جس الف پہ مد ہے وہ الف دو الف کے برابر ہے. جیسے آ میم موقوف عام، الف مجھے آ میم موقوف عام. اسی طرح سے آج، الف مجھے آ جیم موقوف آج. پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے دوسرے کلاس کے ساتھ. اوکے، تھینک یو.